بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج رات کے بارے میں چاند گرہن کے بارے میں خبریں ہیں۔ چاند گرہن کو لے کر ہمارے سوشل میڈیا پر بعض احباب مختلف قسم کے واقعات اور مختلف قسم کے احکام شیئر کر رہے ہیں جس کا دین اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک سورج گرہن اور چاند گرہن کا تعلق کسی کی موت اور زندگی سے نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جب تم لوگ یہ حال دیکھو تو نماز پڑھو۔ یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت وہ خاص نوافل جنہیں خسوف اور کسوف کہا جاتا ہے وہ پڑھنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں 3 طرح کے احکامات ملتے ہیں کہ ایک تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا کسی کی موت اور زندگی سے تعلق نہیں، نہ ہی اس کی وجہ سے موت آتی ہے، نہ ہی زندگی ملتی ہے، اور نہ ہی کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہے کہ اگر کوئی عورت اس وقت کوئی کینچی پکڑ لے گی، چھری پکڑ لے گی، کچھ کاٹے گی تو شاید بچے کو نقصان ہوگا، بچہ ایسا پیدا ہوگا۔ یہ سراسر غلط ہے، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کچھ لینا دینا۔ اور دوسری بات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے جو در حقیقت یہ منظر پیش کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چمکتے ہوئے اجرام کو کیسے بے نور کر دیتا ہے۔ اسی طرح قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے نور کر دے گا۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سورج اور چاند خدا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہیں۔ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے اور اس وقت تک نماز میں مشغول رہتے جب تک گرہن ختم نہ ہو جاتا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں لمبا قیام، طویل قرات، سجدے اور رکوع میں بھی معمول سے ہٹ کر تسبیحات کرتے، یعنی کہ آپ کا قیام، قرات، سجدے اور رکوع وہ عام نماز سے ہٹ کر زیادہ طویل ہوا کرتے تھے، اس میں حضور زیادہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس وقت میں تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور یہ جو باقی ہندوؤں کی رسمیں ہیں اور ہندوؤں کی تعلیمات ہیں ان کو اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے درمیان شیئر مت کریں۔ والسلام۔